مفتی اعظم پاکستان مجاہد اہل سنت شمشیر اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب تشریف لا چکے ہیں. اپنی آخری حاضری پیش کرنی ہے, جلدی کے ساتھ ہی پیش کرنی ہے. آپ احباب نے محبتوں کا اظہار کرنا ہے. کہہ رہا ہوں فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. کب ہوتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. جب حیدر حیدر کرتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. حیدر ہاتھوں کو اٹھا کے حیدر. ابھی تک جو نہیں بولا سنے. حیدر حیدر بول رہا ہے, کانوں میں رس گول رہا ہے. حیدر حیدر بول رہا ہے, کانوں میں رس گول رہا ہے. ایک نام علی کا ایسا ہے جو لاکھوں شجرے کھول رہا ہے. حیدر ہاتھ اٹھا کے حیدر. جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا. جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا. اور گندے برتن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی. گندے برتن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی. اور گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا. حیدر یقیناً قریشی صاحب کی ہنسی میرے لیے سند کا درجہ رکھ گئی ہے. میں پھر پڑھتا ہوں. جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا. گندے برتن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی. گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا. اور آخری کلام جس کے لیے انتظامیہ نے مجھے بلایا. آباد دمادم آدم کے پیکر میں علی, تن تن میں علی, لفظوں میں علی, علی سانسوں میں علی, آنکھوں میں علی, اشکوں میں علی, پلکوں میں علی, ندیوں میں علی, کنیوں میں علی, گلشن میں علی, سارا میں علی, دریا میں علی, شبنم میں علی, بوزم میں علی, پسچم میں علی, اتر میں علی, دکھن میں علی, سارے مست پبھم رم جھم میں علی, بادل میں علی, سابن میں علی, شہروں کی چہکتی شورش میں چپ چاپ دھڑکتے من میں علی, بجلی میں علی, ذروں کی دمکتی آنکھوں سے تاروں سے پرے آنگن میں علی, اسرا کی شب اسرا کی قسم آیات کے اجلے پن میں علی, شہداء میں علی, غازی میں علی, زندوں میں علی, جیون میں علی, قوت میں علی, طاقت میں علی, پیری میں علی, جوبن میں علی, نازوں میں علی, ظاہر میں علی, باطن میں علی, خطبوں میں علی, لہجوں میں علی, میرے فن میں علی, کعبے میں علی, قبلے میں علی, مولد میں علی, مدفن میں علی, اوغد میں علی, بدر میں علی, خیبر میں علی, خندق میں علی, غازی میں علی, اکبر میں علی, قاسم میں علی, اصغر میں علی, عابد میں علی, باکر میں علی, شبیر علی, شبھر میں علی, پھولوں میں علی, خوشبو میں علی, سوچوں میں علی, سینے میں علی, ہے دل میں علی, حکمت میں علی, گوہر میں علی, مسجد میں علی, مکہ میں علی, طیبہ میں علی, کوفے میں علی, کربل میں علی, صدیق عمر عثمان میں علی, میری لولو میری جان میں علی, ہے دل کے پاک مقام میں علی, میدان میں علی, محبوب خدا کی ہاں میں علی. ذرا دیکھو کل جہاں میں علی, پیاروں میں علی, ناروں میں علی, تاروں میں علی, یاروں میں علی, پاروں میں علی, غاروں میں علی, چاروں میں علی, پانچوں میں علی, رفت بھی علی کے قدموں میں, اطرت بھی علی کے قدموں میں, عصمت بھی علی کے قدموں میں, چاہت بھی علی کے قدموں میں, شہرت بھی علی کے قدموں میں, شوکت بھی علی کے قدموں میں, عظمت بھی علی کے قدموں
قدموں میں تاثیر علی کے قدموں میں جاگیر علی کے قدموں میں تنویر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں کون علی میرا پیار علی اظہار علی اقرار علی انبار علی دلدار علی سالار علی کرار علی یلغار علی پرچار علی دستار علی اعتبار علی مختار علی سردار علی حامد حماد حمید علی ماداب علی خورشید علی امید علی تاغید علی ہر مست ملنگ کی عید علی میرا حاضر ناظر غیب علی لا ریب علی بے غیب علی نا ناپ علی ہے ٹاپ علی آلاب علی دشمن ستاون والا علی وچ کعبے آمن والا علی وچ مسجد جامن والا علی سر سینے لاون والا علی تقدیر جگاون والا علی کو سر بھی پلاون والا علی میرا تن من جسم تجان علی میری عزت شہرت مان علی میری بخشش دا سامان علی سن آقا دا فرمان علی من گمتو دا اعلان علی اے یاکے کل جہان علی میری سونگ سلاتا زان علی ہر سید دے ہر بیڑے دی سورب دی آپ شان علی میں مکلی گل مکا دیوا میرا دین علی ایمان علی کل نبی آدھا سلطان آکے اور میرا جسم علی میری جان علی آخر حیدر حیدر کی صدا بس آخری جتنا اللہ جانے آپ کو کتنا سکون ملا ہے میں نہیں جانتا جتنا ملا ہے اتنی صداقت کے ساتھ دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے حیدر حیدر اپنے المرسلين والأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا قال الله عز وجل في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب پڑھ لیں الصلاة السلام عليك يا سيدي رسول اللہ وعلى
آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی گے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی گے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. پورا مجمع میرے نبی کی محبت میں اپنی زبانوں کو کھلاؤ، لبوں کو کھلاؤ اور نبی کی نعت میں شامل اور شریک ہو جاؤ. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا کے حسن دوام تجھی کو ہے. عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھے پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے، جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا. اتنا تو سارے پڑھ سکتے ہو نا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بوئے جنت کی کوئی قیمت، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت ہے. جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے، جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے. پسینہ رش کے گلاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا او فلا باللہ تلا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری
تیرا بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان محراب و ممبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص سالار قافلہ محبت خادم علم و قرآن محب صاحب قرآن حضرت محترم مولانا قاری محمد حفیظ الرحمان صاحب ادام اللہ ذلکم السامی لائق تعظیم و تکریم حضرت محترم مجاہد اہل سنت مولانا محمد مشتاق نقشبندی صاحب حضرت محترم مولانا محمد سجاد صاحب جناب محترم مولانا شہباز فاروقی صاحب جناب محترم مولانا محمد زاہد زیائی صاحب زاہد نواز زیائی صاحب جناب حضرت محترم مولانا محمد عامر رضوی نقشبندی صاحب جناب محترم مولانا محمد وسیم فاروقی صاحب جناب محترم مولانا محمد اعجاز صاحب جناب حضرت محترم مولانا پھول زیب صاحب مولانا ہارون خلیل صاحب جناب محترم مولانا احتشام صاحب جناب محترم صوفی ولی محمد زہدی صاحب جناب محترم ظریف خان صاحب جناب محترم عاقب رضا مصطفی صاحب جناب محترم علامہ حبیب الرحمان صاحب جناب محترم مولانا زعفران صاحب جناب محترم مولانا یاسین صاحب دیگر جملہ علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ دور و نزدیک سے تشریف فرما جملہ غلامان نبی و آل و اصحاب نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج کی عظیم الشان محفل مبارکہ جناب محترم مولانا محمد سجاد صاحب بانڈی سیڑھا، شاید میں نے نام لے لیے ہوگا پر بانڈی سیڑھا نہ ہوتے کام پورا نہیں پہنا۔ ہمارے ساتھی ہیں، ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں مرکز اسلام جامع رضویہ ضیاء العلوم میں، تو اس لیے ذرا ظاہر ہے ہمارے ساتھی ہیں تو وہ اس حوالے سے میں نے ابھی سامنے دیکھا نظر آئے۔ برادران اسلام، آج کی یہ محفل مبارکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ کیا لفظ کہا میں نے؟ جشن عید میلاد النبی ہے۔ پورے مہینے سے ایک سبق میں پورے پاکستان میں سب جگہ پر بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے وہ جو پرانی کڑی ہوتی تھی اس کو دوبارہ سے ابالنے کی کوشش کی گئی ربیع الاول شریف سے پہلے کہ یہ جی آپ نے تیسری عید اسلام میں کہاں سے نکال لی؟ یہ روز ہی ہوتا ہے، لیکن نہ ہم نے کسی کو گالی دینی ہے نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے، ہمیں تو اپنے آقا کے ذکر سے ہی فرصت نہیں ہے، اس لیے ہمیں دائیں بائیں توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے لوگ ہیں، یہ جلسے ہوتے ہی اس لیے تاکہ محبت و مودت محمدی کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو عید میلاد النبی ہے آپ نے اسلام میں تیسری عید جو ہے نا یہ آپ نے شروع کی ہے، تو یہ تیسری عید آپ نے کدھر سے نکالی ہے؟ تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، یہ ہر جگہ پر میں اس کو دے رہا ہوں کہ جناب یہ تیسری عید نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم اس کو تیسری نہیں بلکہ پہلی عید سمجھتے ہیں۔ اور عید کا مطلب ہے خوشی کا دن، یعنی ایسی خوشی جو بار بار لوٹ کے آئے، پھر وہ دن آئے پھر خوشیاں آ جائیں، پھر وہ دن آئے پھر وہ خوشیاں آ جائیں۔ تو میں اپنے اکابر کے حوالے سے عرض کروں، امام ابن عباد مالکی ہوں، امام روحانی ہوں، جناب ملا علی قاری ہوں، شاہ عبداللہ محدث دہلوی ہوں، امام زرقانی ہوں، امام جلال الدین سیوطی ہوں، امام خرشی ہوں، دیگر اکابرین امت ہوں، انہوں نے بڑا دو ٹوک لفظوں میں لکھا ہے کہ عید میلاد النبی یہ صرف عید نہیں ہے بلکہ یہ عید الاعیاد ہے، ساری عیدوں کی بھی عید ہے، اور اکبر الاعیاد ہے، یہ ساری عیدوں سے بڑی عید ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں خوشی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور جب اللہ کی نعمت ملے تو حکم یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو ہم یہ تحدیث نعمت کر رہے ہیں۔ یہ کہنا جی کہ پیار ہمارے دل میں بھی ہے، لیکن بھائی پیار دل میں ہے تو نظر بھی تو آئے نا۔ بھائی کیسا پیار ہے کہ حضور کی ولادت کا دن آئے اور بس خاموشی سے مہینہ گزر جائے، نہ نبی کی صورت کی بات ہو، نہ نبی کی سیرت کی بات ہو، نہ نبی کے تکلم، نہ نبی کے تبسم، نہ نبی کے دہن، نہ بدن، نہ بطن، نہ زکن، نہ میرے مصطفیٰ کے پسینے کے تذکرے ہوں، نہ نبی کے سینے کی بات ہو، نہ نبی کی صورت کے تذکرے، نہ نبی کی سیرت کے، نہ میرے حضور کے حسن و جمال کے تذکرے، نہ میرے نبی کے کیل و کال کی بات ہو، نہ میرے مصطفیٰ کے صدیق کے نعرے ہوں، نہ سونے کے بلال کی بات ہو، نہ میرے نبی کے صحابہ کی عظمتیں بیان ہوں، نہ سونے کی آل کی بات ہو۔ بابا یہ کیسا پیار ہے؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں، جب تک سوشل میڈیا نہیں آیا تھا یہی چیز عوام میں اڑائی جاتی تھی کہ جی یہ چند لوگ ہیں جو پاکستان میں ہی یہ میلاد کے جشن اور جلوس کرتے ہیں، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج عرب دنیا ہو، وہ دور آپ جناب جس کو کہتے ہیں مشرق بعید کے ممالک ہوں، یا جدھر بھی جہاں نبی کا غلام ہے نا، وہاں پر حضور کے میلاد کا جشن آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ برادران اسلام، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ الطلاق آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے ذیل اور ضمن میں کئی جگہ پر مختلف حوالوں سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ آیت یہی پڑھی ہے، مباد نیا آئے گا، مباد نیا آئے گا، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ سونے آقا، نبیوں کے سلطان، تاجدار عرب و حجم، فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ذات کو سراپا ذکر بنا کر بھیجا ہے۔ بس آپ دھیان رکھیں گے تو میں بغیر کسی لمبی تمہید کے میں حضور پاک کی عظمتوں کی طرف آتا ہوں، اور یاد رکھیے یہ جو ہم لوگ نعت پڑھتے ہیں، یہ جو ہم حضور کے حسن و جمال کی، نبی کے علم کی، نبی کے فضل کی، نبی کے کمال کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی کہ داڑھی رکھ لو عشق رسول پورا ہو جاتا ہے۔ یہ شعر پڑھنے سے تو عشق رسول نہیں ہوتا۔ میں نے آج آپ کے سامنے نبی کے صحابہ کا طرز عمل رکھنا ہے کہ کیا صحابہ سے بڑا اس دھرتی پہ کوئی عاشق رسول ہے؟ بھائی ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے انشاءاللہ آگے چیزیں بیان کرنی ہیں کہ صحابہ کبھی حضور کے نقش نین کی بات کرتے نظر آتے ہیں، کبھی نبی کے علم کو سلام کرتے نظر آتے ہیں، کہیں کون صحابی کہیں نبی کی ولادت بے مثال کو بیان کرتے نظر آتے ہیں، کہیں میرے نبی کی عظمت و شجاعت کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اور ہم نے ادھر توجہ، ہم نے عشق انڈیا کے سکھوں سے سیکھنا ہے، ہم نے عشق رسول ہندوؤں سے سیکھنا ہے، ہم نے عشق رسول عیسائیوں سے سیکھنا ہے؟ نہ، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور تم نے اگر سیکھنا ہے تو عشق محمد پاک کے یاروں سے سیکھنا ہے، صحابہ سے سیکھنا ہے۔ اس لیے ہم نے ان عاشقان باوفا، اور میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، شاید یہ جملہ پہلے بھی کبھی آپ نے سنا ہو، لیکن اگر خیر کوئی بات نہیں ہے، نعت خان ایک ہی نعت پوری زندگی پڑھتے ہیں، تو پھر جب وہ موقع آتے کہتے ہیں جی وہی علی پڑھو جی 5 سال پہلے پڑھی سی، تو کبھی کبھی خطیب کے بھی پرانے جملے اگر آ جائیں تو ان کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہر مجمع میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ پرانے لوگوں، نئے نئے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جن احباب نے یہ جملے سنے امید ہے کہ ان کی رویت ہوگی، اور جنہوں نے نہیں سنے ان کے لیے ایک نیا محبت کا انداز ہوگا۔ میرے سیدی مرشدی آقائی قبلہ مصلح امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ نے ایک دن ایک نکتہ ارشاد فرمایا بیٹا یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور واقعی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔
بھئی یہی ہے نا، کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا. خود حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں کہ ایسی بھی نوبت آئی کہ کئی دفعہ ہم نے صرف ایک کھجور کھا کر گزارا کیا. اللہ پھر حضور سید عالم کے وہ جگر پارے، میرے نبی پاک کے وہ پیاری آل بیت کے وہ شہزادے حسنین کریمین، کیا کئی کئی دنوں تک ان کی بھوک کے تذکرے آپ نے نہیں سنے؟ حضرت سیدہ زہرا پاک کے بھوک کے تذکرے، مولا علی کی بھوک کے تذکرے آپ نے نہیں سنے؟ جب یہ ساری چیزیں سنی ہیں تو اب میرے استاد گرامی نے فرمایا بیٹا ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ حضور بادشاہ کائنات ہیں، حضور مالک کائنات ہیں. بھائی حضور جب مالک کائنات ہیں تو پھر حضور پاک کے پاس دولت کیوں نہیں ہے؟ وہ بادشاہوں کے پاس تو دولت ہوتی ہے، تو اللہ نے نبی پاک کو سونے کی کثرت کیوں نہیں دی؟ اللہ نے نبی پاک صاحب الاولاد کو چاندی کی کثرت کیوں نہیں دی؟ حضور سید عالم جب مالک کل کائنات اللہ نے انہیں بنایا تو پھر کیسے مالک ہیں کہ جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا؟ خدا کے لیے یار توجہ سے میرے اس جملے کو اور نقطے کو آپ نے سننا ہے، پک کرنا ہے، اور پھر اس پہ اگر دل کرے تو سبحان اللہ کی صدا آپ نے بلند کرنی ہے. میرے سیدی نے فرمایا بیٹا اگر اللہ تعالیٰ نبی پاک کو دولت کی کثرت دے دیتا تو یہ دولت کے پجاری نبی کے دائیں بائیں منڈلانے لگ جاتے. ہائے 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 دولت کے پجاری مصطفیٰ کریم کے دائیں بائیں آ جاتے، اور اگر دولت کے پجاری نہ بھی آتے تو پھر قیامت تک آنے والا ہر صحابہ کا بغضی ان کو تانا ضرور دیتا، کہتا ابو بکر میں کوئی خلوص نہیں تھا، وہ تو محمد پاک کی دولت دیکھ کے آیا. عمر میں کوئی مخلص پن نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کی دولت اور خزانے دیکھ کے آیا. فرمایا میرے یار ہم تجھے سب کچھ دیں گے لیکن ظاہری دولت نہیں دیں گے، تاکہ جو بھی تیرے قدموں میں آئے وہ تیری دولت دیکھ کے نہیں، تیری زلف کی کنڈل کا قیدی بن کے، ہائے 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 حق 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 واہ واہ تیرے حسن و جمال کا قیدی بن کے آئے. جو بھی آئے وہ تیرے خزانے دیکھ کے نہ آئے، تیرے حسن و جمال کا عاشق بن کے آئے. ہائے ہائے اس لیے برادران اسلام میرے مصطفیٰ کے گرد جتنے بھی تھے وہ میرے نبی کے سچے عاشق تھے. ان میں کوئی لالچی، بولیے بولیے، ان میں کوئی لالچی نہیں تھا. اس لیے کہ لالچی لوگ تو حکومتیں ملنے، عہدے ملنے، دولت کی ریل پیل ہونے کے بعد توجہ کرتے ہیں. یہ کون ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار قربان کر دیا؟ یہ کون ہیں جنہوں نے اپنی جان مصطفیٰ پہ قربان کر دی؟ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. اس جملے کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے. میں ایک اس عشق حقیقی کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے نبی پاک کے ایک منہ بیلے بیٹے ہیں، نام کیا ہے؟ بولیے نا. ماشاءاللہ. میرے سونے نبی میرے آقا سید المرسلین کا غلام ہے، نام حضرت زید بن حارثہ، نام حضرت زید بن حارثہ ہے. یہ میرے نبی پاک کے پاس بکتے بکاتے آئے. میرے نبی مکرم کو تحفہ میں ملے، میرے نبی نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا دیا. اصل میں حضرت زید کا قصہ بڑا عجیب ہے. حضرت زید یہ کوئی شروع سے غلام نہیں تھے، بلکہ یہ تو ایک بڑے امیر باپ کے بیٹے تھے، ایک بڑے پاورفل شخص کی اولاد تھے. ہوا کچھ یوں، ایک دن اپنے والد اور دیگر قبیلے والوں کی ہمراہی میں حضرت زید ابھی بچے ہیں، آپ جا رہے گئے، اچانک راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، کئیوں کو قتل کر دیا. لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، کئی قتل ہو گئے اور کئیوں کو بھگا دیا. حضرت زید کو پکڑ لیا، تو مال و دولت بھی قبضے میں کر لیا. حضرت زید کو غلام بنا کر منڈی پہ بھیج دیا. حضرت زید بکتے بکتے میرے نبی کی خدمت میں پہنچ
ہائے 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 واہ 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 میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پیار دیا حضرت زید کو. سنیے گا ادھر حضرت زید کا والد وہ بڑا امیر کبیر شخص ہے. انہوں نے اپنی پوری محنت پوری طاقت جھونک دی, پوری دولت اس پہ لگا دی کہ میں نے کہیں نہ کہیں اپنے بیٹے کا سراغ ڈھونڈنا ہے. چنانچہ ملکوں گھوم رہے ہیں. پتا چلتا ہے کہ وہ یمن کی منڈی میں بیچے گئے, یہ یمن کی خاک چھان رہے ہیں. پتا چلا یہ شام میں ہیں, شام چلے گئے. پتا چلا یہ مصر میں ہیں, مصر چلے گئے. دوستان گرامی یہ آج کل کا فاسٹ سفر نہیں ہے, یہ مہینوں ایک ایک ملک کے درمیان یہ وقت لگتا ہے. کسی نے اگر خبر دی کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ پہ دیکھا گیا, ادھر چلے گئے. چنانچہ ڈھونڈتے کتنے سال گزر گئے. ادھر ایک دن خبر ملی کہ تیرا بیٹا مدینے میں محمد الرسول اللہ کی خدمت میں موجود ہے. برادران اسلام یہ مدینہ منورہ میں آئے, مدینہ منورہ میں آئے. حضرت زید نے اپنے والد کو دیکھا. ارے بھائی ذرا سوچو, اتنی جدائی کے بعد منڈیوں پہ بکتا بکاتا زید آیا ہے. ایسے موقع پر تو حضرت زید کو چاہیے تھا وہ جا کر اپنے بابا سے لپٹ جاتے. ایک کیفیت محبت کا انداز نظر آتا, لیکن چشم فلک نے بڑا عجب منظر دیکھا. حضرت زید انہوں نے اپنے والد کو دیکھا, الگ سے کھڑے ہو کر رونے لگ گئے. اللہ میرے نبی کی خدمت میں آئے, آ کے رو کے عرض کی یا رسول اللہ, آقا جی میں اپنے والد کے ساتھ جانا نہیں چاہوں گا. ادھر سے حضرت زید کے والد آئے, انہوں نے آ کر میرے نبی کو سلام کیا. پھر میرے نبی کی خدمت اقدس میں اپنا مدعا پیش کیا. عرض کیے محمد میں نے آپ کی عظمتوں کے قصیدے ہر ملک میں سنیں گے, ہر بندہ ہی کہتا ہے آپ کریم ہیں, آپ بڑے سخی ہیں, آپ بڑے عظمتوں والے اخلاق کے, آپ اعلیٰ رتبے پہ فائز ہیں. اے میرے پیارے محمد, یہ جو میرا بیٹا زید ہے, پوری داستان سنائی کہ یہ کس طرح یہ بکتا بکاتا آپ کی خدمت میں پہنچائے. مہربانی فرمائیے کہ پہلے تو مجھ پہ کرم کیجئے, میں نے اسے ڈھونڈنے میں اپنی ساری دولت خرچ کر دیے. میرے پاس اب دولت نہیں, لیکن اگر آپ مجھے مفت میں یہ نہ عطا کریں تو میں خود بھی بکنے کو تیار ہوں. اپنا بیٹا لے جانے آیا ہوں, جو آپ مانگیں گے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. میرے مصطفیٰ مسکرائے, آپ نے فرمایا میری کوئی شرط نہیں, نہ میں کوئی دولت مانگتا ہوں, نہ میں کوئی پیسہ مانگتا ہوں, نہ میرا سونے کا مطالبہ ہے, بس ایک میری شرط ہے. پوچھا حضور وہ شرط کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں زید کو زبردستی نہیں بھیجوں گا, میں زید کو زبردستی نہیں بھیجوں گا. اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں زبردستی نہیں کروں گا. والد کے لیے یہ عجب معاملہ تھا, وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے زمانے کا بچھڑا ہوا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جانے میں کیوں انکار کرے گا. لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ عشق دنیا والا, یہ محبت ماں والی, یہ محبت بابا والی یہ اور ہوتی ہے, اور محبت ایمان والی اور ہوتی ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عشق دنیا کی مادی محبت والا اور ہوتا ہے, عشق رسالت والا
اور ہوتا آواز آئے ہے عشق نبوت والا اور ہوتا ہے عشق میرے نبی والا اور ہوتا ہے چنانچہ حضرت زید کے والد نے یہ شرط فوراً تسلیم کر لی کہنے لگے مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے کیونکہ ان کے ذہن میں تھا جب میں اپنے بیٹے کو ماں کی بات بتاؤں گا آئے آئے اسے بہنوں کے حوال بتاؤں گا اسے گاؤں کے قصے سناؤں گا اسے اپنے وطن کی یاد دلاؤں گا ارے اتنے زمانے کا بچھڑا ہوا کب نہیں چاہے گا کہ وہ فوراً توڑے اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جائے وہ فوراً جائے اپنی بہنوں کے پاس آ جائے بھائیوں کو مل لے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اگر زید نہ جانا چاہے میں اسے زبردستی نہیں لے کے جاؤں گا چنانچہ میرے نبی مکرم نے حضرت زید کو بلایا فرمایا زید یہ کون ہے عرض کیا آقا یہ میرے بابا ہیں والد نے بائیں پھیلائی آ میرے سینے سے لگ میرے لال لیکن حیران رہ گیا حضرت زید کھڑے ہو رہے ہیں اور نبی کے قدموں سے لپٹ گئے اور رو رو کے کہتے ہیں اللہ کا واسطہ اے اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا میں تو آپ کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں آئے 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 برادران اسلام حضرت سیدنا زید کے والد نے جب یہ منظر دیکھا حیران رہ گئے جو صحابی یہ حدیث روایت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ منظر ہم بھی دیکھ کر رونے لگ گئے کہ والد چیخیں مار مار کے رو رہا ہے حضرت زید کے ترلے کر رہا ہے کہتا ہے او میرے لال ذرا وہ زمانہ یاد کر تجھے بچپن میں نے کیسے پالا تیری ماں تجھے کیسے لاتی تھی تیری بہن تیرے ساتھ کتنا لاڈ کرتی تھی چنانچہ سارے واسطے دیے گئے کہ کسی طرح دل پھر جائے چونکہ شرط ایک ہے حضور نے فرمایا تھا اگر زید جانا چاہے میری طرف سے اجازت ہے لیکن یہاں تو زید ہی چپ ہیں والد نے جب زہر دیا اب جملے سنیے گا والد نے جب زہر دیا تو عرض کرنے لگے او میرے بابا مجھے وہ زمانہ یاد ہے میری ماں کی محبتیں بھی یاد ہیں آپ کا پیار بھی یاد ہے جو آپ نے میرے لیے ملکو چھان خاک چھانی ہے مجھے وہ بھی وہ درد بھی وہ آپ کی اسٹرگل وہ آپ کی کوشش بھی یاد ہے لیکن اللہ کی قسم میں میرے بابا آپ نے مجھے ماں کی محبت کا واسطہ دیا اپنے پیار شفقت کا حوالہ دیا اللہ کی قسم ہے جتنا پیار مجھے محمد پاک کی طرف سے ملا ہے اتنا پیار نہ ماں نے دیا ہے نہ آپ نے دیا ہے او میرے بابا اللہ کی قسم اگر یہ دل چیر کے دکھانے کی چیز ہو تو میرے دل کی ایک ایک پرزے پر محمد محمد لکھا نظر آئے گا برادران اسلام یہ میرے نبی پاک کے وہ وفادار صحابہ ہاں یہ میرے نبی پاک کے وہ وفادار صحابہ ہیں اس لیے کائنات کے اندر جب کبھی بھی عشق کی بات ہوگی جب کبھی بھی محبت کی بات ہوگی وارفتگی کی بات ہوگی عشق پہ قربانیوں کی بات ہوگی پوری انسانی تاریخ میں ہر جگہ ٹاپ پر محمد پاک کے صحابہ نظر آئیں گے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے برادران اسلام اسی لیے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے اور پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے یہ صدا لگاتے ہیں لگاتے رہیں گے اور یہ سناتے رہیں گے کہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے سب
سب سے بھالا ہو ہمارا نبی سب سے بھالا میرے نبی کے صحابہ کائنات میں عشق کا اختیار آئے. آج بھی اگر کہیں عشق بیان کرنا ہو دنیا کہتی ہے کہ فلانیاں تو بلال ہے. ہائے ہائے اور میرے نبی کے صحابہ نے میرے تمہارے نبی کے ساتھ صرف پیار ہی نہیں کیا بلکہ میرے نبی پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کا وہ منظر دنیا کو دکھایا ہے کہ کائنات میں کہیں کوئی لیڈر وہ داستان دہرا نہ سکا. حضرت زید بن دسنا یہ چنانچہ مکہ کے بڑے بڑے مشرک اکٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے قتل کرنا ہی معاملے کا حل نہیں ہے. اس لیے آؤ ایک ماڈل سیٹ کرتے ہیں. عام دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ محمد کے فلاں ساتھی نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. ہائے ہائے اس لیے کہ آج تک جو بھی محمد کے ساتھ لگائے اس نے محمد کو چھوڑا نہیں ہے. چنانچہ انہیں آ کر انہوں نے بڑے بڑوں نے ذہن سازی کی کوشش کی پھر انہیں لالچ دی حسینوں معجبین خواتین بھیجی تاکہ انہیں دیکھ کے ان کا دل پھر جائے. پھر انہیں بڑی لمبی چوڑی خزانوں اور دولت کی آفر کی. جب حضرت زید بن دسنا نہ مانے تو پھر انہوں نے آخری حرفہ یہ استعمال کیا کہ ان کے دو ان کے ساتھی اور ہیں تیسرے یہ ہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں ابلتے ہوئے کڑا میں ڈال کر انہیں شہید کر دیا گیا. پھر انہیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ چلو تم مان جاؤ وگرنہ تمہیں بھی اسی طرح سے ہم دیگ میں ڈال کے تمہیں بھی ابال دیں گے. حضرت زید بن دسنا آپ مسکرائے. آپ مسکرائے. دھیان رکھو ذرا میں ایک واقعہ پورا کر چھڈا. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت زید بن دسنا جس جگہ قید تھے جس دن انہوں نے شہید ہونا تھا آپ کو بھوکا رکھا گیا. حضرت زید بن دسنا جس گھر میں تھے اس گھر کے بند دروازے کے اندر جس وقت آپ کو لینے کے لیے آئے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت زید کے ہاتھ میں ترو تازہ انگوروں کا گچھا ہے. ہائے ہائے واہ 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 کیا ہے؟ انگوروں کا گچھا. حضرت زید بن دسنا کے ہاتھوں وہ زید بن حارثہ اور ہیں یہ دوسرے زید بن دسنا ایک اور صحابی ہے. حضرت زید بن دسنا کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ انگوروں کا گچھا ہے. حالانکہ یہ موسم انگوروں کا نہیں ہے وہاں لا کے دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. دشمن کی قید میں ہیں دشمن کی قید میں ہیں. جب انہوں نے یہ گچھے انہیں کھاتے ہوئے دیکھا پوچھا اے زید بن دسنا بتاؤ یہ کون دے کے گیا ہے کس نے تمہیں کھلایا ہے؟ آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا میرا اللہ ہے اس اللہ نے مجھے یہ انگور عطا فرمائے ہیں. حضرت زید بن دسنا یار جملے کی طرف آنا ہے. حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب شہید کیا جانے لگا آخری حربہ مشرکین مکہ نے یہ اختیار کیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کڑاہ میں ڈال کر دیگ میں ڈال کر ان کے ساتھیوں کو ابالا گیا. پھر انہیں جب بلا کے کہا گیا چھوڑ دو محمد کو. اب سنیے عاشق کا جملہ. آپ نے فرمایا سنو. سارے سننے لگے کہ شاید اعلان کر رہا ہے کہ ابھی میں محمد کو چھوڑتا ہوں. آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا لوگو اللہ
اللہ کی قسم یہ تو میری ایک جان ہے، تم کہتے ہو کہ میری یہ جان لوگے، وگرنہ میں محمد کو اگر نہ چھوڑوں میری جان لے لوگے۔ اللہ کی قسم یہ تو میری ایک جان ہے، اس طرح کی میری ہزاروں جانیں ہوں، مسکرا مسکرا کر آقا پہ قربان تو ہو سکتی ہیں، پر محمد عربی کا دامن کبھی نہیں چھوٹ سکتا۔ ہائے ہائے، واہ 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 اللہ۔ اسی لیے آج ہم یہ کہتے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر عشق رسول اگر سیکھنا ہے ہم نے تو نبی کے صحابہ سے سیکھنا ہے۔ اس لیے جب ہم وہ منظر دیکھتے ہیں گو کہ کہاں صحابہ کہاں ہم کہاں وہ کہاں، لیکن ہم اسی ادائے فرزانگی کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے کہ بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پیارے نبی سے اپنا رشتہ، آواز آئے، پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اتنا جملہ تو بابے نے ساروں کو یاد کروایا ہوا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اقرار کرے کہ پیارے نبی سے اپنا رشتہ، پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سوہنے نبی سے، پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ برادران اسلام، میرا نبی اللہ نے سراپا ذکر بنایا ہے، اور عشق جہاں ہو، بس یہاں سے ہماری گفتگو عنوان کے مطابق آگے بڑھتی ہے۔ عشق جہاں ہو، عشق کا یہ تقاضا ہے، عشق کا یہ اصول ہے کہ جب عشق سینے میں ہو، ادھر عشق سینے میں ہو، اس کی خوشبو منہ سے مہکتی ہے۔ یار میں ایسے کر کے ترنم شروع تو کے لایا تے جدوں تانوں ایدی سمجھ نہیں آئے گی یا کہ تسی بول سو نا تے وہ بار اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اندر داخلے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کیوں آئے بھئی حضور کا ذکر سننے آئے تے پچھلی سارا مجمع تواڈے تو جڑے اگے بیٹھے ہونے افسو تسی جڑے ہو بالکل چپ کر کے خشکے بن کے بیٹھے ہو، تواڈے تو زیادہ او مجمع تڑپ چے تے جیڑا بندہ بچہ نہ بولے میں تو اٹھاساں پچھلے آنکھاں گیا ہاں یہ تے گل ہوئی نہ جنے پترو تو ساڈیاں پگڑیاں وجہ تو تساں آگے بٹھا چھڑیا نے ہاں تے اے تو پائی تو بو خشکا بن کے بیٹھا ہے، کوئی اور مسئلہ ہی تے ماں گل نہیں تے سائیڈ مار اے جڑے 5-7 بچے میرے سامنے اے پورا مجمع نہ پیارے نبی سے میرا رشتہ، سونے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا، میں نے ایک اصول بیان کیا ہے، عشق سینے میں ہو اس کی خوشبو کی مہک زبان سے محسوس ہوتی ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی، گل نہیں سمجھ آئی، اتنا سادہ معنی ہے وے کہ جس کا پیار ہوتا ہے زبان پر اسی کا اقرار ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ نہیں ہم پیار تو بڑا کرتے ہیں پر مہینے بعد نام منہ چوں نہ نکلے تو کیڑا پیار ہے وہ؟ جہاں پیار ہوتا ہے اس کی مہک آتی ہے، بندہ بولتا ہے، وہ زبان سے کہتا ہے، زبان سے اس کے کہیں نہ کہیں یہ جاری ہو ہی جاتا ہے کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے
محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے برادران اسلام بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں اندر پیار ہو زبان پر اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے کبھی نہ کبھی بولی ہی جاتی ہے کبھی نہ کبھی نام آ ہی جاتا ہے اس لیے دوستان گرامی اللہ کا محبوب میرا نبی کائنات میں سب سے بڑا محب نبی ہے سب سے بڑا محبوب اللہ ہے اور دوسری طرف دیکھیں سب سے بڑا محب اللہ ہے اور سب سے بڑا محبوب محمد الرسول اللہ ہے میرے نبی جیسا محب کوئی نہیں میرے نبی جیسا محبوب کوئی نہیں آپ کہیں گے کہ محب ہونے میں حضور کیسے بے مثال ہیں تو وہ اس طرح کہ حضور کی محبت جس محبوب سے ہے اسے رب العالمین کہتے ہیں اور حضور محبوب کیوں بے مثال ہیں اس لیے کہ اللہ کا پیار جس ہستی سے بے مثال ہے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں اس لیے حضور جیسا محب کوئی نہیں میرے نبی جیسا محبوب کوئی نہیں میرے نبی جیسا محبوب کوئی نہیں اس لیے برادران اسلام جب ہم نے یہ رسول بیان کر دیا کہ جو سچا محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر خوب کرتا ہے تو جب اللہ کائنات میں سب سے بڑا محب ہے تو پھر اسی لیول کا ذکر بھی اس نے اپنے نبی کا کیا ہے اس لیے کائنات میں اللہ نے نبی کی ذات نبی کی صفات نبی کے متعلقات نبی کے منصوبات یہ تو عام چیزیں ہیں الغرض میرا نبی تو نبی ہے نبی کی صورت تو صورت ہے نبی کی سیرت تو سیرت ہے اور نبی کی آنکھیں تو نبی کی آنکھیں گئے نبی کا سینہ نبی کا پسینہ نبی کا قلب نبی کے شعر نبی کے ہاتھ نبی کے یدین نبی کے رجلین نبی کا دہن نبی کا بدن نبی کا زکن نبی کا یہ تو میرے نبی کا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی پتھر بھی نبی سے منسوب ہو گیا رب نے کائنات میں اسے بھی مشہور کر دیا ہے میں نے ایک دن اسی علاقے میں کہیں میں آیا تھا میں نے ایک انداز سے میں نے حضور کا ذکر سنایا تھا میں اسی انداز کو تھوڑا ٹچ لگا کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ پتہ لگے اللہ نے میرے نبی کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے حقیقت تو یہ گئے میرا رب سورۃ الطلاق میں فرماتا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یہاں علماء موجود ہیں اللہ نے میرے تمہارے نبی کو ذکر قرار دیا ہے اور یہ ذکر مصدر ہے یہ ذکر مصدر ہے مصدر مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے زید عدل زید سراپا عدل ہے تو اب رب نے فرمایا میرا محمد ذکر ہے یہ بھی مصدر ہے اس کا معنی بنے گا میرا محمد سراپا ذکر ہے جملہ بول رہا ہوں سراپا ذکر ہے آپ کو میں بات سمجھاؤں گا آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی او بھائی آپ کو اگر کہا جائے آپ مفتی صاحب کی میری یعنی کہ تعریف کریں گے اسٹیج سیکرٹری ہوتے ہیں میں نے اسی لیے اس سے مائک لے لیا وہ شاید میرے لیے کوئی جملے ڈھونڈ کے لایا ہوگا بیچارہ میں نے اسے لے لیا کہ مجھے ذرا میرے استاد گرامی کی ایک تربیت ہے پسند نہیں ہے کہ میرے سامنے کوئی بیٹھ کے میرے کلے شلے لگائے لیکن اس نے میرے لیے اگر جملے چنے ہی ہوں گے تو یہ کہے گا حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان وغیرہ وغیرہ بس میرا ذکر جو ہے نا یہ چند لقبوں کے اندر بند توجہ ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پسینے کی تعریف کرو یہ کہے گا کیسے تعریف کر سکتے ہیں بھائی اس میں سے بو آتی ہے
میں یہ زور زور سے بول رہا ہوں، میرے لحاف کے چھینٹے باہر آ رہے ہیں. اب کوئی کہ جی اس کی تعریفیں کرو. بھائی کیسے کرے یار، چھینٹے نکل رہے ہیں. اس سے اگر آگے بڑھیں، میرے جسم سے کسی زخم سے پیپ نکلے، خون نکلے، یا پھر جو ہمارے جسم میں جو قابل نفرت مادے ہیں اگر وہ نکلیں، تو کیا کبھی کسی محفل میں ان کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے؟ یار یہ کیا کر رہے، یار یہ کیا کر رہے. پر آج ایسا جملہ بول کے آگے بڑھ رہا ہوں، آپ کی طبیعتیں، یقین کریں آپ کی طبیعتیں مچل جائیں گی. رب نے نبی کی ذات کو تو چھوڑو، نبی کے علم، نبی کے کمال، نبی کی روحانیت، نبی کی نبوت، نبی کی رسالت، نبی کے بچپن، نبی کے لڑکپن، نبی کی غار ہرا، نبی کا قرآن، نبی کا سینہ، نبی کا پسینہ، ان کو تو چھوڑو. اور میرے رب نے رسول اللہ کے جسم سے نکلنے والے مادوں کو بھی مذکور بنا دیا. واہ 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 واہ. کیا حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں نہیں ملتی ہیں کہ ایک صحابیہ نے میرے مصطفیٰ کریم کا لعاب، میرے مصطفیٰ کریم کا بول مبارک پی لیا، میرے نبی کی خدمت میں آئیں، میرے نبی پاک صاحب الاولاق نے فرمایا جاؤ یہ پیالہ باہر پھینک کے آ جاؤ. باہر گئیں، جا کر انہوں نے اس کو کیا کیا، پی لیا. میرے رسول پاک کی خدمت میں آئیں، آقا جی میں نے پی لیا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا الٹی کرو، یہ کیا پی کے آ گئی ہو، ان چیزوں سے تو بندہ دور رہتا ہے. آقا مسکرائے، حدیث میں آتا ہے حضور نے اتنا تبسم فرمایا کہ آپ کے یہ پیچھے والے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا جا تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی. ہائے ہائے آگ آگ. امام جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ تو نبی پاک نے انعام دیا نا، تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی. یہ جو بی بی تھی، اس بی بی کی بیٹی تھی، بیٹی کی بیٹی تھی، بیٹی کی بیٹی تھی، بیٹی کی بیٹی تھی، یعنی 7 پشتوں تک آگے اس کی جو نسل تھی ان کے جسموں سے خوشبو نکلتی تھی. لوگ پوچھتے یار یہ خوشبو کہاں سے لگا کے آتے ہو؟ یہ کہتے ہم نے نہیں لگائی ہے، بلکہ ہماری ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں نے مصطفیٰ کا تبرک پی لیا تھا، یہ اس کی خوشبو مہک رہی ہے. ذرا مجھے بتائیے، اللہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے یار کے جسم کا جو وہ مادہ ہے اس کے طرف بھی کسی کی توجہ ہو تو اس کی نفرت کا اظہار ہو، بلکہ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے، حضور نے پچھنے لگوائے. حضرت جابر اور دیگر صحابہ مروی اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیا وہ پیالہ کہ جاؤ یہ خون کسی محفوظ جگہ پہ اس کو دفن کر کے آ جاؤ. صحابی گئے. ویسے عاشق ہوتا ہے، عشق خود نہ خود. اور ایک بندے نے کہا تھا عشق کا مفتی ایسے فتوے دیتا ہے، عشق کا مفتی ایسے فتوے دیتا ہے جو نہ نصابوں میں ہوتے ہیں نہ کتابوں میں ہوتے ہیں. مہربانی یار جملہ دیا، جو نہ نصابوں میں ہوتے ہیں نہ وہ کتابوں میں ہوتے ہیں، وہ نہ قیاسوں میں ہوتے ہیں، نہ کسی علم میں ہوتے ہیں، نہ کسی نصاب میں ہوتے ہیں، نہ کسی تاریخ میں ہوتے ہیں. عشق ایسا مفتی ہے وہ خود ہی فتویٰ دیتا ہے، خود ہی عمل کروا دیتا ہے. اب سنیے اب عشق ہے نا، عشق کے سینے میں. تو حضور نے کیا فرمایا یہ جاؤ یہ میرا خون مبارک اس کو کیا کرو، بولو نا، دفن کر کے آ جاؤ، دفن کر کے آ جاؤ. صحابی رسول گئے، جا کر اس کو دفن کرنے لگے تو خیال آیا ہوگا واللہ علم انہوں نے کیا سوچا، لیکن اس پیالے کو منہ سے لگایا، منہ سے لگا کر واپس آ گئے. میرے نبی پاک صاحب الاولاق کی خدمت میں پہنچے. حضور نے فرمایا ہاں دفن کر رہے ہو؟ آقا دفن کر رہے ہو. حضور نے فرمایا پی آئے ہو نا؟ واہ واہ واہ. عرض کیا یا رسول اللہ پی آئے ہوں. برادران اسلام، میرے نبی نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ او میرے صحابی یہ جو خون ہوتا ہے یہ کپڑے پہ لگے نماز نہیں ہوتی، یہ جسم سے نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اے صحابی تو نے کس سے فتویٰ لیا، کیوں تو نے اسے پیا؟ نانا میرے نبی نے کوئی تنبیہ نہیں فرمائی، میرے نبی نے کوئی جھڑکا نہیں، میرے نبی نے کوئی انکار نہیں فرمایا، کہ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی فرمایا جا تجھے کبھی تیرے پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی. اسی طرح ایک اور صحابی ہے، اس نے بھی ایک دن اسی طرح میرے نبی پاک کے
خون کا تبرک حلق سے نیچے اتار لیا. میرے مصطفیٰ نے جب اسے دیکھا, میرے نبی پاک جھڑکے نہیں, حضور نے جھڑکا نہیں, حضور نے منع نہیں کیا, بلکہ نبی نے اتنا بڑا انعام کا اعلان کیا, آپ حیران رہ جائیں گے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ارادہ منکم ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ, اور تم میں سے اگر کوئی بندہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے, لو یہ جنتی تمہارے سامنے کھڑا ہے. ہائے ہائے واہ واہ واہ. دوستان گرامی, اب آپ بتائیے کس کتاب میں لکھا تھا, کہاں نبی نے فرمایا تھا کہ جب میرا خون تمہیں ملے اسے تم پی جاؤ؟ اصل میں یہ عشق کا مفتی خود فتوے دیتا ہے. ہائے ہائے واہ واہ. ہائے ہائے ہائے, مہربانی, یہ عشق کا مفتی خود فتوے دیتا ہے, اس لیے اس عشق کا رنگ ہی اپنا ہوتا ہے. برادران اسلام, میرا نبی ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی کے سامنے کوئی غیر شریف بات ہو. میرا نبی روکے نہیں, کیونکہ نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی غلط کام, ہاں جی, کوئی غلط کام نہیں ہونے دے سکتا. نبی کی ڈیوٹی ہے. اب میرے نبی نے بول مبارک پینے والوں کو کچھ نہیں کہا, میرے نبی نے اپنے خون مبارک کا تبرک لینے والوں کو کچھ نہیں کہا. یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت امام صاحب عمدۃ القاری علامہ عینی شارح بخاری, آپ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے جس دکھیاں دا آسرا اے, سوہنا مدینے والا دکھیاں آسرا اے, سوہنے دا نام سوہنا ہر مریض دی دوا ہے, سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے. میرے نبی میرے نبی میرے نبی کے جسم سے نکلنے والے وہ مادے کہ اگر عام بندے کے جسم سے نکلیں وہ قابل نفرت ہوتے ہیں, ان کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا. او سنیو, یہ نبی کے جسم سے نکلنے والے مادے ہیں کہ جن کا احترام کرنے والوں کے لیے جنت کا انعام اعلان ہو رہا ہے. اس لیے پھر مجھے کہنے دے, مولوی اور ہوتا ہے, پیر اور ہوتا ہے, اے مفتی اور ہوتا ہے, صحابی اور ہوتا ہے, اور رب کا نبی اور ہوتا ہے. سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے, سوہنا مدینے دکھیاں دا آسرا اے, سوہنے دا نام سوہنا ہر مریض دی اے, سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے. نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال. او دوستو, اور جب نبی کے جسم سے نکلنے والے ان مادوں کا اتنا ذکر ہے تو نام محمد کا کتنا ذکر ہوگا. نام نبی در رکھیا اللہ نے خود خیال. نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال. اے آسان بچ بھی نالے, اے نماز بچ بھی نالے, اے آسان بچ بھی نالے, اے نماز بچ بھی نالے. رب ایس تو جدا نہیں, رب تو نئے جدا ہے. سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے, بولو بولو بولو, سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے. برادران اسلام,
اب جب اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو ذات کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن پہلے میرے نبی کا ذکر اللہ نے کائنات میں کیسا کروایا کہ نبی تو نبی ہے، نبی کی سواریوں کے جانور، میرے نبی پاک کی 2 اونٹنیاں تھیں جن پر میرے نبی نے سواری کی، ایک کا نام قصوائے، ایک کا نام عدبائے، نبی مکرم کا ایک دراز گوش ہے جس کا نام یافور ہے، میرے نبی کی 3 خچریں، ایک کا نام ایلیا، ایک کا نام فضا، ایک کا نام دلل، میرے نبی کے گھوڑے، ایک کا نام سکب ہے، ایک کا نام مرتجز ہے، ایک کا نام لذاذ ہے، ایک کا نام لہیف ہے، ایک کا نام ورد ہے، ایک کا نام طرف ہے، ایک کا نام سبحہ ہے، آواز آتی جائے، ایک کا نام سبحہ ہے، ایک کا نام ملاوے ہے، ایک کا نام بحر ہے، ایک کا نام دریس ہے۔ میرے نبی مکرم کی بکریاں کہ جن کو میرے نبی نے دودھ پیا ہے، ایک کا نام برکا، ایک کا نام اجوا، ایک کا نام زمزم، ایک کا نام سقیا، ایک کا نام ورسا، ایک کا نام اطلال، ایک کا نام اطراف، ایک کا نام قمر، ایک کا نام غوثا، ایک کا نام یمن، ایک کا نام یمن، یہ میرے نبی کی بکریاں ہیں۔ میرے نبی کے ہاتھوں میں جو تلواریں آئیں، ایک کا نام عتب ہے، ایک کا نام حدف ہے، ایک کا نام مخزم ہے، ایک کا نام معصور ہے، ایک کا نام بطار، ایک کا نام رسوب، ایک کا نام کلعی، ایک کا نام قدیب، اور ایک کا نام ذوالفقار ہے۔ میرے نبی پاک کی، میرے نبی کی جو، میرے آقا کی جو کمانیں ہیں، ایک کا نام زوارہ ہے، ایک کا نام سفرہ ہے، ایک کا نام اسداد ہے، ایک کا نام کتوم ہے، ایک کا نام الروحہ ہے۔ برادران اسلام، صدیاں بیت گئیں، 1500 سالہ جشن میلاد ہے۔ ہم یہاں ہری پور کے علاقے کا حلپالہ کی اس عظیم شان مسجد کے اس اجتماع میں آج قوم کو سنا کیا رہے گے کہ نبی کی بکریاں کون سی تھیں، نبی کی کا نام رب نے مٹنے نہیں دیا، ان کا ذکر ایسا جاری ہوا کہ آج نبی کے میلاد کی محفل میں نبی کے غلام، نبی کے جانوروں کے نام بھی سن رہے گئے۔ تو خود بتاؤ میرے نبی کی ذات کا ذکر کتنا بلند ہوگا، نبی کی صفات کا ذکر کتنا بلند ہوگا۔ نام نبی در رکھیا اللہ نے، آواز آئے، نام نبی در رکھیا اللہ نے، اے اذان وچ وی نالے، نماز وچ وی نالے، اے اذان وچ وی نالے تے نماز وچ وی، رب ایس تو جدا نہیں، رب تو نئے جدا ہے، سونا مدینے دکھیاں دا آسرا ہے، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے، مشکل پوے جے کوئی سوہنے نو یاد لے، ہائے 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 ہائے، مشکل پوے جے کوئی سوہنے نو یاد کر لے، نام نبی دا صدقہ ٹل جاتی ہر بلائے، سوہنا مدینے والا دا آسرا
दुखियां दा आसरा है। आओ ना मेरे नबी का बचपन हो, नबी की विलादत हो, नबी की बैसत हो, नबी की खत्म नबुव्वत हो, मेरे नबी की खिलकत हो, मेरे नबी की शान नबुव्वत और रिसालत हो, मेरे नबी की मोजज़ात की बात हो, कमालात की बात हो। अलगर्ज बरादरान इस्लाम, मेरे नबी का जिक्र कायनात में अल्लाह ने ऐसा अया फरमाया है कि जमाने की हेर फेर में, जमाने के नशेबो फराज ने पूरी कोशिश करके जब मेरे नबी की सवारी के जानवर का नाम ना मिटा सका तो मेरे मुस्तफा का जिक्र कैसे मिटाया जा सकता है। इसलिए मेरा नबी सोनिया दा बादशाह, हाय 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 हाय। मेरा नबी तबीब मुतलक, मेरा नबी बशीर मुतलक, मेरा नबी कासिम मुतलक, मेरा नबी नजीर मुतलक। हाय हाय अल्लाह। जुमला सुन दे जाओ या, मेरा नबी हबीब मुतलक, मेरा नबी करीम मुतलक। आप कहोगे ये तबीब होता है, ये मुतलक मुतलक मुफ्ती जी की कर रहे हो। मैं समझा दूं, एक होता है तबीब, उसकी तिब के कोई तकाजे होते हैं, अगर उसने इलाज करना है उस बीमारी के मुताबिक दवाई ढूंढेगा, फिर इलाज करेगा, फिर भी यकीन नहीं बीमारी जाती है या नहीं जाती है, वही दवाई उसी तरह के मरीज को एक तबीब खिलाता है, उसे शिफा मिल जाती है। दूसरा तबीब उसी तरह की बीमारी में उसी तरह की दवाई खिलाता है, शिफा नहीं मिलती है। क्यों? कि वो सिर्फ तबीब होता है। मेरा नबी तबीब मुतलक है। मतलब क्या है, फर्क क्या है? फर्क ये गए, जो तबीब होता है, ध्यान रखिएगा, जो तबीब होता है जो तबीब होता है, एक तबीब होता है, एक तबीबे मुतलक होता है। मैंने अर्ज किया एक कानून होता है, मसलन लोग कहते हैं अगर 3 वाल बंद हो जाएं मेजर ऑपरेशन जरूरी है, अगर आंख में सफेद मोती आ जाए कोई हल, बोलो ना, कोई हल नहीं है। ये तिब के उसूल हैं, लेकिन मेरा नबी तबीब मुतलक है। इधर सुनियो, मजा आने लगा, असर करती है। मेरा नबी वो तबीब है जो मुर्दों को कहे वो भी जिंदा होके खड़े हो जाते हैं, हो जाते हैं। अब अगला जुमला मैं अर्ज करूंगा, मेरा नबी तबीबे मुतलक है। आवाज है, मेरा नबी तबीबे मुतलक है। मतलब क्या है? इधर मतलब क्या है? आज अगर आप एक किसी तबीब के पास जाएं, आपके दिल में दर्द हो वो डिस्परीन दे, सर में दर्द हो डिस्परीन दे, पेट में दर्द हो डिस्परीन दे, हैं जी फ्लैजल चलो, नहीं नहीं ये तो आप कहते हैं ना, मैं उस डॉक्टर की गल कर रहे हैं। सर में दर्द हो डिस्परीन, पेट में दर्द हो डिस्परीन, हड्डी टूट गई डिस्परीन, आंख निकल गई डिस्परीन। दूसरे दिन पूरे जिले विच मशहूर 2 नंबर डॉक्टर है, पंजाब बीमारी ते एक दवाई दे रहे आए। लेकिन दोस्ताने गिरामी, यहाँ सारी दुनिया मानती है कि अगर बीमारियां अलग अलग हैं दवाई बदलनी पड़ती है, हर दवाई का असर अलग है। पर कायनात में एक तबीब ऐसा है कि हजारों मरीज आए वो दवाई एक देता है। वो तबीब मुतलक है। कैसे? अगर कोई गूंगा आया, नबी ने लुहाब वाला मरहम लगाया, गूंगा बोल नहीं लग गया। अरे एक सहाबा आए, या रसूल अल्लाह हमारा कुआं कड़वाए, पानी कड़वाए, मीठा पानी लेने के लिए कई मील दूर जाना पड़ता है, मुश्किलों में गिरे हुए। नबी मुकर्रम ने पानी मंगवाया, उसको मुंह में डाला, कुल्ली उस पानी में की, फिर
پھر فرمایا جاؤ اسے ڈال کے آ جاؤ. وہ پانی بہت گہرا تھا, نکالتے نکالتے بڑا وقت صرف ہو جاتا. صحابہ فرماتے ہیں ادھر نبی کے لعاب والا پانی اس کڑوے کنویں میں گیا. دو کام ہو گئے کہ پانی نے جوش مارا, اتنا اوپر آ گیا کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے خود دیکھا بکریاں کنارے پہ کھڑے ہو کر منہ لگا کے پانی پی لیا کرتی تھی. اور دوسرا وہ پانی کڑوا تھا. صحابہ فرماتے ہیں اور یار جو لوگ جارانہ گئے ہوئے ہو وہاں جب آپ احرام باندھتے ہو وہاں جو آپ کو پانی ملتا ہے یہ اسی کنویں کا پانی ہے. آئے ہائے آئے رب کی قسم 2003 میں جس وقت بلکہ 2005 کے حج کے موقع پہ میں گیا اور وہاں اس وقت وہی پرانا اوریجنل کنواں موٹر لگا کے پانی نکال کر پلایا کرتے تھے. واللہ باللہ تاللہ اتنا میٹھا پانی, اتنا میٹھا پانی میں نے یا زمزم کا پانی ہے یا وہ میٹھا کنواں. دوستان گرامی توجہ, بیماریاں کئی ہیں دوائی ایک ہے حضرت مولا علی. دوستان گرامی اب ذکر علی بھی تو کرنا ہے لیکن موضوع سے ادھر ادھر یہ فقیر کبھی نہیں ہوگا. گل سنو, اونجتے جناب اونجتے اللہ دا کرم نہیں ہے کہ جتھے جانے ہیں آج تلک یہی گلہ رہا ہے کہ جہاں جاتے ہیں جناب بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. میں نے کئی لوگوں کو کہا دو کام کرو, نبی کا عشق بیان کرو, آل محمد کا پیار بیان کرو. یہ امت پیاسی ہے, یہ چاہتے ہیں کہ نبی کا ذکر علی کا ذکر سننے کو ملے. بہادران اسلام آئیے موضوع میرا یہی ہے, میرا نبی خیبر میں, میرا نبی خیبر میں, میرے مصطفیٰ خیبر میں جنگ ہو رہی ہے, ایک مشکل ترین قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا. صحابی رسول شہید ہوئے, میرے نبی نے جنگی مہم منقطع کرنے کا اعلان کیا, معطل کرنے کا اعلان کیا. فرمایا واپس آ جاؤ, اب کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, کل جھنڈا میں اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا کہ یفتح اللہ علی یدہ, جس کے ہاتھ بھی اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا. اس کی شان یہ ہوگی وہ رب کا بھی محبوب ہوگا, محمد کا بھی محبوب ہوگا. توجہ رکھیے گا برادران اسلام. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ رات ہم نے آنکھوں میں گزار دی, آنکھوں میں کاٹ دی. مطلب کیا, نیند ہی نہیں آ رہی, ہر بندے کی تڑپ ہے کاش وہ جھنڈا کل میرے ہاتھوں میں آ جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں پوری زندگی میں نے کبھی کسی منصب کی تمنا نہیں کی سوائے اس جھنڈے کے کہ میرے دل میں یہ تڑپ تھی کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے. اگلا دن آیا, سارے صحابہ نبی کے سامنے, خود صحابہ فرماتے ہیں مسلم ترمذی نسائی جیسی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اپنی گردنیں لمبی کر کر کے حضور کے سامنے ہو رہے تھے تاکہ نبی کی نگاہ کرم ہم پہ پڑ جائے. ادھر میرے ادھر اللہ کے نبی نے مجمع اصحاب پہ نظر ڈالی, اللہ اللہ اللہ. پھر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی کدھر ہے. واہ واہ واہ. علی کدھر ہے, علی کدھر ہے. اس سے آگے مولا علی خود حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اس دن میں بیمار تھا, میری آنکھیں دکھ رہی تھیں, میری آنکھیں جمی ہوئی تھیں, چپکی ہوئی تھیں, میری آنکھوں کی تکلیف تھی. مجھے بلایا گیا, اللہ کا نبی تمہیں بلا رہے ہیں. میں نے عرض کیا رسول اللہ آقا میری آنکھیں دکھ رہی ہیں. اللہ کے نبی نے قریب بلایا, آئے ہائے
لعاب دہن لگایا. مولا علی فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ جیسے کبھی میری آنکھیں دکھی ہی نہیں ہیں. دوستان گرامی یہ کیسا طبیب ہے. گنگا آیا لعاب دہن لگایا. مہربانی. گنگا آیا لعاب دہن. سائل نے سوال کیا کہ پانی کڑوائے. لعاب دہن آنکھ دکھ رہی ہے. لعاب دہن صحابی کا بازو کٹ گیا. کٹا ہوا بازو لے کر میرے نبی کی خدمت میں آئے. میرے نبی نے اپنا لوہاب جیسے وہ پہلے سے بازو تھا ویسے ہو گیا. حیرت کی بات ہے کٹا ہوا بازو ہے. علاج بولو لفظ بولو نا یار. علاج لعاب دہن. علاج لعاب دہن. آگے بڑھیے. صحابی کی آنکھ میں تیر لگا. ڈیلا باہر نکلا. نظر چلی گئی. نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. او سیابی تیری آنکھ نکلی ہے. تو تکلیف میں گئے. تکلیفوں کا دور کرنے والا اللہ ہے. دردوں کا دور کرنے والا اللہ ہے. جا اللہ سے کہے ربا میری تکلیف کو دور کر. نانا میرے نبی نے بلایا. بلا کے آنکھ کا ڈیلا آنکھ میں رکھا. لوہاب لگایا. بینائی لوٹ آئی. جیسے زخم لگائی نہیں ہے. پوچھا گیا اس صحابی سے کہ جناب وہ اوریجنل والی میں خدا دا واسطے کال لے ایتھے کال پائی نے نا سمجھ آئیے جی ایتھے کالی تے کال پائی نے تے کامی تے ختم ہے تقریر تے چھوڑ دینی نے. میں پہلے دسیں بہت بڑا جملہ آ رہا ہے. برادران اسلام لوگوں نے اس صحابی سے پوچھا حضور وہ جو اوریجنل والی آنکھ تھی وہ جو پہلے والی آنکھ تھی اس میں اور جو سرکار کے لوہاب کی برکت سے ملی اس میں کچھ فرق بھی تھا. فرمایا بالکل فرق تھا. سائل نے سمجھا شاید اب یہ کہے کہ اس کی روشنی تیز تھی اس کی روشنی ادنا کم ہے. لیکن یہاں تو معاملہ نور نلا نور والا ہے. صحابی کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں اے سائل اس آنکھ میں اور اس آنکھ میں بڑا واضح فرق ہے. وہ پہلے والی آنکھ دن دن کے اجالے میں یا روشنی میں دیکھتی تھی اور یہ لعاب دہن والی آنکھ دن کو بھی دیکھتی ہے رات کی تاریکی میں بھی دیکھ لیتی ہے. ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں. ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں. مشکل پوے جے کوئی سوہنے نو یاد کر لیں. ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں. او صحابیوں تکو نا او جدی آنکھ نکلی ہوئی ہے اتھے فٹ کرو. ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں. مشکل پوے جے کوئی سوہنے نو یاد نام نبی دا صدقہ ٹل جاندی ہر بلا. اے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا. سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا. سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا. اور سوہنے دا نام سوہنا ہر مرض دی دوا. سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا. الحمدللہ فقیر کبر اللہ کا بڑا کرم ہے. آل ان ون
جی آل ان ون. کئی سجن کدھروں کڑیاں فرمائشاں کئی کڑیاں فرمائشاں. یہ بھی ہوتا ہے خطیب کا فن کہ وہ کون سے موضوع میں کیا کیا چیزیں لے آتا ہے. آئیے آئیے میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت بھی بے مثال, میرے نبی کے بچپن کے ایام بھی, میرا نبی کا لڑکپن بھی, میرے نبی کا بچپن بھی. ماشاءاللہ. آؤ نا ذرا نبی کے میلاد کی بات کرتے ہیں. توجہ, بات مجھے بار بار چٹیں آ رہی ہیں کہ جی نبی دے شجرے دی گل بھی کرے ہو. او پائی جی یہ گل انڈرسٹوڈ ہے, یہ بات یہ بات انڈرسٹوڈ ہے, یہ بات اظہر من الشمس سے, یہ بات بالکل واضح دھیان رکھنا ہے, یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ایاں ہے کہ جب میرے نبی کی ذات سے منسوب متعلق جانوروں کا ذکر میرا رب نہیں مٹنے دیتا تو میرے نبی کا نسب کہاں مٹنے دے گا. واہ واہ. اس لیے آج صدیاں بیت گئیں, ہم یہاں بیٹھ کے یہ نبی پاک کا شجرہ ہم یہ سنتے ہیں سناتے ہیں کہ آدم کے بیٹے شیش ہیں, شیش کے بیٹے یانس ہیں, یانس کے بیٹے قینان ہیں, قینان کے بیٹے میلائیل ہیں, میلائیل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متبشر, متبشر کے بیٹے لمکنیک نام, لمکنیک نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحات, زلحات کے بیٹے شالح, شالح کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے تاتا, تاتا کے بیٹے رابا, رابا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے امام, امام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سنامان, سنامان کے بیٹے علیسا, علیسا کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے اودود کے بیٹے ابا, ابا کے بیٹے دنان, دنان کے بیٹے ماد, ماد کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکا, مدرکا کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانا, کنانا کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, آئے ہائے. قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے, سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے. پھر وہ میرا نبی دنیا میں رب لایا کیسی شان کے ساتھ. آخری رات کا وہ منظر سناتا ہوں کہ میرا نبی عالم رحم میں مادر سے عالم دنیا میں ورود مسعود فرماتے ہیں. میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں سحری کا وقت گئے, سوموار والا دن ہے, سوموار والا دن ہے, میں اپنے گھر میں اکیلی ہوں, میرے گھر میں کوئی خاتون نہیں. دو چیزیں مجھے بڑی فکر میں ڈالے ہوئے, ایک میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں, دوسرا میرے گھر میں کوئی عورت نہیں, صرف میرے سسر محترم, وہ بھی اس وقت طواف کعبہ میں مشغول, میں اکیلی گھر کے اندر. مجھے یہ ڈر لگ گیا کہ اگر میرے لال کی ولادت ہوئی تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں, کسی خاتون کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس لمحے پر روشنی کا ہونا ازحد ضروری ہے. سیدہ فرماتی ہیں میں اسی فکر میں تھی کہ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک میرا کمرہ روشن روشن ہو گیا. آئے ہائے. واہ واہ واہ. اسی روشنی میں میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہوئیں, اندر داخل ہوئی, اندر داخل ہوئی. میں نے ان عورتوں کو دیکھا اندر داخل ہوئی. میں نے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی آمنہ میں حوا آدم کی بیوی, دوسری کہنے لگی میں مریم عیسیٰ کی امی.
تیسری کہنے لگی میاں جیرا میں اسماعیل کی امی آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ جواب دیا یا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کی امام کی ماں بننے والی ہے۔ آیا ہے واہ واہ واہ۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اچانک ایک حسین معجوبی خاتون کو دیکھا، میں نے اس جیسا حسن کسی عورت کا زندگی میں کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آنے والی ہے تو کون ہے، کس قبیلے سے ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بہو ہے؟ تجھ جیسا حسن میری نگاہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ عرض کرنے لگی آمینہ میں کسی قبیلے کی عورت نہیں، میں اس جہان کی خاتون نہیں، میں تو جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں۔ رب نے اپنے نبی کے استقبال کے لیے مجھے آپ کے گھر میں روانہ فرمایا ہے۔ میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں کہ بس پھر کیا تھا، دھیان رہے، بس پھر کیا تھا، خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، ایسا نور کہ ادالی قصور الشام کے ملک شام کے محلات اس نور نے میرے لیے روشن کر دیے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ ہر ماہ کی طرح میں نے بھی دیکھا پلٹ کے کہ میرا لال کیسا دکھتا ہے۔ لما بداتہ فرأیتہ کان مکحولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا۔ یار یہ وہ میلاد ہے جو میں 2001 سے سنا رہا ہوں۔ مقبولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ نبی کی ماں جی فرماتی ہیں ادھر میرا محمد دنیا میں آئے، میں نے پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، آیا ہے گولا بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، مختونن ختنہ کیے ہوئے، مسرورن ناف کٹے ہوئے، مغسولن غسل دیے ہوئے، معطرن خوشبو لگے ہوئے، مطہرن پاک صافیں، کان ساجدہ۔ ادھر محمد آئے، آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا ہے۔ سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے، سوہنا مدینے دکھیاں دا آسرائے، سوہنے دا نام سوہنا ہر مرض دی گوائے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے۔ اس لیے برادران اسلام جہاں عشق ہوتا ہے زباں پہ یار کا ذکر آ ہی جاتا ہے۔ یہ جو عشق ہوتا ہے یہ جملے بھی خود بناتا ہے، یہ شعر بھی وہ گل ہے نا کہ یہ شاعر کدوں تو بنے جدوں تو رلیاں، یار نہیں سمجھ یہ دل کو ضرب لگے نا، نہ بچا بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جو شیشے یہ شیشے یہ اس کو تراڑ پڑ جائے درر جیسے کہتے ہیں نا ٹوٹ جانا، اپنی بولی بولیں تو یہ تڑک پہ جاوے، یہ بے قیمت ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نہ بچا بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، دنیا کا ہر آئینہ وہ ٹوٹتا ہے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، یہ جو تیرے دل والا آئینہ ہے اسے توڑ کے لا، جب یہ ٹوٹا ہوا آئے گا تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جب یہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر آئینہ ساز اس کو پیار کرتا ہے، اسے چاہتا ہے۔ واہ واہ۔ اس لیے سب سے بڑی کائنات کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حضور کا عشق ہے، حضور کی محبت کی کسک ہے۔ جنہاں پتہ ہی کوئی نہیں کہ حضور دے عشق کے رونا کے ہوندہ ہے، عاشق دا کم رونا تونا بن روڑ نہیں منظوری،
روے پویں اکھیاں رومن وچ عشق دے رومن ضروری کوئی دنوں دے دید دی خاطر کوئی روندے وچ حضوری دردی وچ عشق دی رونا پیندا پاویں وصل ہوئے پاویں دوری توجہ ہے نا دردی وچ عشق دے رونا پیندا پاویں وصل ہوئے پاویں دوری یہ دل کو ٹھوکر لگی ہو نا دل کو تڑک پئی ہوئے ہاں تو پھر پتہ لگتا ہے وہ کسی نے پوچھا تھا عاشقوں کی ادائیں کیا ہوتی ہیں اس نے کہا جی آہ سردو رنگ زردو کم خورد کھانا ملے کھاسی تے کٹ کھاسی رنگ پیلا زرد تو ٹھنڈیاں آواں حضور کی امت کا سب سے بڑا عاشق اگر کسی نے دیکھنا اسے ابو بکر صدیق کہتے گئے واہ 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 سید عائشہ فرماتی ہیں میرے بابا گھر آتے رات کو سب سے تاخیر میں آتے صبح سب سے جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہم نے پوچھا یہ کیا ہے تو رات کو بستر پہ لیٹتے تو جسے کہتے ہیں نا پاسے پرتتے ہیں صبح جلدی اٹھ کے چلے جاتے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سب سے آخر میں حضور کے چہرے کی زیارت کر کے آتا ہوں اور سب سے پہلے جا کر دروازہ محمد کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں حضور صبح صبح آتے ہیں سب سے پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑتی ہے اس لیے جب میرے نبی پاک صاحب الاولاق نے 3 چیزوں کی پسند کی بات کی تھی تو ابو بکر صدیق نے بھی عرض کیا تھا حبب الی الثلاث حضور میرے لیے بھی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں پہلی کون سی النظر الی وجہ رسول اللہ میری آنکھیں ہوں آپ کا چہرہ ہو بس تکتا ہی رہے آیا ہے آیا ہے وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ میرا مال ہو آپ کے اوپر قربان ہوتا رہے ہاں وَإِبْنَتِي تحت رسول اللہ اور میری یہ تمنا اور خواہش ہے کہ میری بیٹی کی شادی آپ سے ہو جائے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے 3 چیزیں اس لیے برادران اسلام عشق کے دعوے کرنے والے بہت ہیں عشق کے نعرے لگانے والے بہت ہیں لیکن حقیقت یہ گئے کہ قدر نبی دا کی جاننے ڈاکو چور کمینے عشق نبی دا کی جاننے قدر نبی دا ایک ہی جاننے او ڈاکو چورے کمینے او قدر نبی دا جانن والے او سو گئے وچ مدینے تے قدر بھلاں دا کر کے کی جانے مردے کھامن والی او قدر پھلاندا بلی بل جانے او صاف دماغ والی اور جتے گاند پر آوے دماغا میں جتے نبی دب کے پتا ہے نبی کون ہے اندر عشق کی گرمی ہو دماغ میں محبت رسول کا چراغ دل و دماغ میں روشن ہو تو پھر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ نبی کیا ہے ذکر نبی کیا ہے آل نبی کیا ہے اصحاب نبی کیا ہے دوستو ہم علی علی کرتے ہیں جیڑا علی علی کر دے وہ بولے جیڑا کوئی ناسبی ہے علی پاک دے دشمنوں نو کہندے نے ناسبی اے ناسبیاں دی حیثیت کیوے شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں ناسبیاں تو خنزیراں وچ کوئی فرق نہیں ہے ناسبی خنزیر کی طرح ناپاک شے ہوتی ہے اس لیے نہ ناسبیاں دا سردار یزید ہے
بھائی ناسبی آل بیت کے دشمنوں کو کہتے ہیں، تے ناسبیاں دا سردار کون ہے؟ اچھیاں بولو، یزید یزید لانتی کتا، پلید، بغیرت، بدبخت، بد شکلہ، بد کردار، بد گفتار، بد عمل، نجس، پلید، لگڑ، پیڑا، لانتی، جتنے آندے نے نہ سٹو ایسا تو برے. اس دی وجہ ہے کہ ساڑی یہ دے نال کوئی سین ہی سانجی رلدی تے نہ ساڑی کڑب چاک کھڑی ہے ہیں جی، تے نہ ساڑے بنیاں چو کہاں کپے ہے. اس لانتی نال ساڑی دشمنی ہے کہ اس نے سرکار دی آل بیت چمنستان اجاڑیا ہے. اس واسطے جس دل میں حسین اس دل میں کبھی یزید نہیں آ سکتا. اے بھی یہ جڑا آج کل مولویاں سن شروع کیتے نا، کیا ضرورت ہے اس پہ لعنت کرنے کی، قاری حفیظ رحمان صاحب میرے در دیکھتے ہیں حضور میں اتنی اجازت ضرور ہونی چاہیے. ہاں اے تے گل ہی کوئی نہیں. یزید جس تک پیو ہے تو ساڑی جتی دی نوک تے وے. جیڑا یزید نو اپنا پیو بنا کے رکھے، ہم اگر اپنی قوم کو اتنا بھی نہ بتائیں تو پھر ہمیں نہ میلاد کرنے کی ضرورت ہے، نہ جلسہ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ مدرسہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ خوشاں مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ دروے ببد کی لقال محمد. اصل مسجد اور مدرسہ اور اصلی محراب و منبر وہ ہے کہ جس پر صبح و شام محمد و آل محمد کے قصیدے سنائے ہیں جی. اس لیے جو اہل ایمان ہوتے ہیں جن سے پیار کا تقاضا، پیار کے کچھ قانون ہوتے ہیں، اور پیار کا قانون یہ ہوتا ہے کہ دوست تو دوست بھی ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور جو دوست کا دشمن ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے، اور جو دشمن کا دوست ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے. یار مہربانی کرو نا ہیں جی. اور جو دوست کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے. ایک اپنا دشمن ہوتا ہے، ایک دوست کا دشمن ہوتا ہے، وہ بھی دشمن ہوتا ہے، اور جو دشمن کا دوست ہو وہ بھی دشمن ہوتا ہے. اس واسطے اسی اس کتے کمینے دے لانتاں پانے ہیں تاکہ قیامت عرض کر دیں یا رسول اللہ ہم آپ کی آل کے دشمنوں کے دوست نہیں تھے، ان کے دشمن تھے. اس لیے میرے امام اہل سنت کے بھائی حضرت امام حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسی لیے لکھ دیا کہ باغ جنتی کے ہیں بہرے مداح خانے آل بیت، ہے تم کو میدان نار کا اے دشمن